اکثر اس کا واقعہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہ ان کو خواب کے ذریعے پہلے اللہ کا حکم دکھایا گیا. انسان، ایک نارمل انسان، ایک عام انسان کا خواب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن نبی کا خواب، انبیاء کا خواب اس سے برعکس، اس سے الگ ہوتا ہے. یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے ان کو آرڈر ہوتا ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے ان کو امر کن ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، جو میں نے مفصل بتایا بھی تھا کہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے، صرف خواب دیکھا. لیکن صبح اٹھنے کے بعد کیا کیا؟ 7 ذی الحج کو خواب دیکھا تو صبح اٹھنے کے بعد 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ ذبح کیے. اللہ، اتنا اللہ سے تعلق، اتنی محبت، کیونکہ ان کو لقب بھی ملا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ. خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بڑی بڑی قربانیاں مانگی، بڑی بڑی. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، دودھ پیتے بچے تھے، تو حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں لے کر گئے اور یہ حکم ہوا کہ ان کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ. بیابان جنگل میں جانا، پانی کا قطرہ، نہ دانے کا کوئی انتظام، نہ کوئی وہاں پر کوئی انسان، بے یار و مددگار، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے آؤ. چھوڑ کر آئے تو کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پانی کی شدت کی وجہ سے پیر رگڑ رہے تھے، تو ایڑیوں کے ذریعے سے اللہ نے زمزم کو نکالا اور صفا مروہ کی جو حضرت حاجرہ نے سعی کی دوڑ لگائی، سارے حاجیوں کے اوپر وہ واجب ہو گئی. ان کی قربانی رنگ لائی اور سب حاجیوں کے لیے صفا مروہ کی سعی، دوڑ لگانا، صفا مروہ پہاڑی پر دوڑ لگانا سارے حاجیوں پر واجب ہو گیا. یہ قربانی. دیگر بات، پہلے بڑی بڑی قربانیاں دی. نمرود نے آگ لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے. اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ جاوے تو وہ گل کر اندر گر جاوے. اس کی تپش، اس کے پاس کوئی میلوں تک اس کے پاس کوئی کھڑا نہیں رہتا تھا. اتنی بڑی آگ لگائی گئی اور کہا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا گیا. نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا ہے تو اس آگ کو کھلے گلزار کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی. کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم کے لیے، میرے خلیل کے لیے کھلے گلزار اور ٹھنڈک والی بن جا اور اس کو عافیت دے دے. 40 روز تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے، لیکن ان کا آگ کچھ کر نہ سکی. آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، لیکن اس کو رکانے والا کون ہے؟ اس کو ناممکن چیز کو ناممکن بنانے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ. ایسا رب جو کھانے سے پاک، ایسا رب جو کھانے سے پاک، جو اونگنے سے پاک، جو نیند سے پاک. وسع کرسیہ السماوات والارض، جو لوح و قلم کرسی کا مالک ہے، ایسا رب. تو اس نے ناممکن چیز کو ناممکن کر دیا. آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے. یہ ممکن بات ہے کہ آگ جب جسم کو چھو لیتی ہے، چنگاری بھی اگر بدن کو لگ جائے تو انسان کی آنکھ نکل جاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے اس آگ کو اللہ نے گلے گلزار اور ٹھنڈی کر دیا. تو بہت بڑے بڑے اللہ نے امتحان حضرت ابراہیم سے لیے. اور یہ جو ابھی ہم جس مرحلے سے گزر رہے قربانی کا، کہ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا گیا اور خواب کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، پورا واقعہ میں نے تیسرے جمعے میں سنایا ہوں، تو جب انہوں نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلایا ہے تو کتنے درد کے ساتھ اور کتنے اللہ کے حکم کو اپنے آگے رکھتے ہوئے چھری چلایا ہے. کتنی اللہ سے عشق تھا، کتنی اللہ سے محبت تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ خون پہنچتا ہے، نہ خال. کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں جاتی. صرف کیا؟
صرف ہمارا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، ہمارا دل کا حال دیکھا جاتا ہے کہ قربانی تم کس لیے کر رہے ہو، تم خوشی سے دے رہے ہو یا ناراضگی سے دے رہے ہو، تم دکھلاوے کے لیے دے رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو۔ اخلاص دیکھے جائے گا، کس نیت سے دے جا رہا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے کہ دلوں کے اندر کیا باتیں پیدا ہو رہی۔ یہ کس لیے؟ نام و نمود کے لیے 1 لاکھ کا بکرا، 1 لاکھ کا جانور، 1.5 لاکھ کا جانور، 15 لاکھ کا جانور، اتنے لاکھ کا جانور کس لیے لیا؟ یہ دکھلاوے کے لیے لیا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کیونکہ اتنی بڑی قربانی، اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ بہت دردناک، نہ زمین نے دیکھا اس سے پہلے، نہ بعد میں کبھی دیکھے گی، نہ آسمان نے اس کو دیکھا۔ فرشتے بھی روئے اس وقت آسمان کے، جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ابراہیم علیہ السلام باپ اپنے بیٹے کے اوپر بھی نبی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور نیچے بھی نبی ہے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے گلے پر وہ چھری چلا رہے تو چھری کو حکم ہوا اور چھری کی شامت آ گئی، چھری کی شامت آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اوپر بھی نبی ہے نیچے بھی نبی ہے، اوپر بھی رسول ہے نیچے بھی رسول ہے۔ حکم ہوا چھری کے چلنا نہیں، خبردار، اللہ کی طرف سے چھری میں کاٹنے کی صفت ہے لیکن چھری چل نہ سکی۔ تو یہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ قربانی کس طرح ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے دلوں کو اللہ دیکھے گا کہ ہم نے کھانے کی نیت سے، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی دی ہے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے دی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری قربانی جو ہم دے رہے ہیں اس کے اندر ہماری نیت کو ٹٹولے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، کیونکہ شیطان انسان کے نیت کو ڈاماڈول کر دیتا ہے، اس کی نیت کو خراب کرتا ہے۔ تو ہم شروع کے اندر بھی یہ نیت ہو کہ میں قربانی کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، درمیان کے اندر بھی یہ سوچے کہ میں قربانی جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب قربانی کر چکے اس کا استغفار ہو اور اللہ سے یہ امید ہو کہ اللہ تو ہی اپنے فضل سے یہ قربانی کو قبول کرنے والا ہے، میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے اعمال، ہماری نیت تو اسی درست نہیں ہے، بس اللہ تو اسی پھوٹی پھوٹی نیت کو قبول کر کے میری قربانی کو قبول کر لے۔ اور اس پہ ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ سارے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے باپ ابراہیم کی سنت ابیکم ابراہیم، سنت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر ملے گا کیا، اس پر اجر کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ آخرت کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں چوکنا اور ہوشیار تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ اس پر ہم کو کیا دے گا، ہم قربانی تو کر رہے ہیں اس پہ ملے گا کیا؟ ہم نے قربانی کی، بہت سارے لوگوں کی ابھی باقی ہوں گی اور بہت سارے لوگوں نے ابھی کر چکے، تو نیت ابھی سے کر لو کہ جو نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو اعمال بتائے، فضائل بتائے، وہ ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اب اس کے اندر اخلاص کو تولا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تعالیٰ ایک کا کیسے دیتے؟ 10 گنا بڑھ کے، عشر امثالھا، 10 گنا دیتے ہیں، ایک کا بڑھ کر 10 گنا۔ اس کے اندر پھر تمہارے اخلاص کو ٹٹولا جائے گا، اگر اخلاص کے اندر پختہ ہے، اخلاص تمہارا وزنی ہے تو تمہارے اعمال کا پلڑا اور وزنی ہوتا جائے گا، نیکیوں کا انبار اور بڑھتا جائے گا۔ تو اعمال کو دیکھا جائے گا کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی، تم نے کس نیت سے ذبح کیا۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے قربانی کی، جب جانور کا خون، جب چھری چلاتے ہیں ہم لوگ تو خون اس کا زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بقیہ جتنے قطرے زمین پر خون کے گر رہے ہیں اس کے درجات بلند کرتے جاتا ہے، یہ اس کی فضیلت۔ قربانی یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ اگر اس وقت چھری چل چکی ہوتی تو آج اپنے بیٹے کو ہم کو ذبح کرنا ہوتا،
تو اللہ نے ہمارے کمزور ایمان کو دیکھ کر، ہمارے کمزور عقیدے کو دیکھ کر، ہم لوگ کمزور ہیں، اس بات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کو ہٹا کے دمبے کی شکل میں آسمان سے دمبا بھیج دیا اور اس کے اوپر چھری کو چلایا۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اس کے اندر ہم اللہ کی رضا کو مقصود رکھیں۔ اور ابھی اس کا گوشت کس طرح تقسیم کرنا ہے، کس کو دینا ہے، اس کے اندر بھی ہم بہت کٹوتی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر تو ہماری کنجوسی رہتی ہی ہے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں۔ علماء نے اس کا ایک شکل یہ بنائی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے رشتہ دار اقارب کے لیے رکھا جائے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ غریب یتیم مساکین کے لیے رکھا جائے۔ اگر ہمارا اہل و عیال بڑا ہے، ہمارے رشتہ دار بڑے ہیں، زیادہ ہے، کنبہ بڑا ہے، تو ہم چاہے تو پورا کے پورا اپنا جانور ہم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہم تو سال بھر کھاتے ہی ہیں۔ اللہ نے جب اپنوں کو صاحب حیثیت بنایا ہے، سال بھر کھا رہے، تو پھر غریبوں کا بھی تھوڑا خیال رکھے، خود جا کر اپنی قربانی کا گوشت خود جا کر واپر دے کر آئے۔